حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ دوستوں، فرعون کا خوفناک خواب جس نے بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل شروع کرایا۔ مصر کی سرزمین پر ایک ایسی رات آئی دوستوں، جو صرف اندھیرا نہیں تھا بلکہ انسانیت کے لیے سب سے سیاہ، سب سے کالا راتوں میں سے ایک تھی۔ اس رات فرعون سویا تو تھا، مگر اس کی نیند میں سلطنت کانپ اٹھی۔ اس نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی جانب سے ایک آگ اٹھی جو مصر کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ آگ کی زبانیں محلوں کو چوم رہی تھی، تخت جل رہے ہیں، اور عجیب بات یہ کہ قبطی قوم سب جل کر راکھ ہو رہی ہے، مگر بنی اسرائیل کے گھر سلامت ہیں، صحیح سلامت۔ فرعون گھبرا کر اٹھ بیٹھا، پسینے سے لت پت، دل اس کا دھڑک رہا تھا، تخت اس کا ہل رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے جادوگروں، کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا۔ انہوں نے کہا کہ اے فرعون، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کا خاتمہ کرے گا۔ بس یہیں سے ظلم کا دروازہ کھل گیا۔ دوستوں، ہوا یوں، فرعون نے حکم دیا، بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہر لڑکا قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ گاؤں گاؤں، ہر گلی گلی مائیں اپنے بچوں کو چھپانے لگیں، گود سونی ہونے لگیں، اور آسمان نے وہ منظر دیکھا جسے دیکھ کر فرشتے بھی کانپ اٹھے۔ دوستوں، لیکن فرعون یہ بھول گیا تھا کہ جس خدا کی قسمت چلتی ہے اس کے فیصلے تلواروں سے نہیں رکتے۔ جس بچے سے وہ ڈر رہا تھا، اسی بچے کو اللہ تبارک و تعالی اسی کے محل میں پالنے والا تھا۔ وہ بچہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ماں کا ڈر، الہام، صندوق اور نیل میں چھوڑا جانا۔ دوستوں، غور سے سنیں، وہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی کہ جیسے ہم لوگ رات گزار دیتے ہیں۔ مصر کی فضا میں خاموشی تھی، لیکن بنی اسرائیل کی بستیوں میں ہر سانس ڈر بن چکی تھی۔ سب کانپ رہے تھے، ہر دروازے پر فرعون کا خوف تھا، ہر گود پر موت کی تلوار لٹک رہی تھی، اور اسی ڈر کے سائے میں ایک ماں کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ماں کی گود میں خوشی بھی تھی اور موت کا ڈر بھی۔ بچے کی کلکاریاں ماں کے دل میں چبھتی تھیں۔ وہ بار بار اس کے منہ پر ہاتھ رکھتی کہ کہیں آواز باہر نہ چلی جائے، کہیں کوئی سن نہ لے۔ دوستوں، جیسے جیسے دن بیتتے گئے، ڈر اور بھی بڑھتا گیا، اور ماں کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ لیکن دوستوں، یہیں سے شروع ہوتا ہے رب کی رحمت کا ایک انوکھا سلسلہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماں کے دل میں الہام ڈالا کہ اسے دودھ پلاتی رہو، جب ڈر لگے تو اسے نیل میں ڈال دینا، ڈرو مت، گھبراؤ مت، ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دیں گے، اور اسے رسول بنانے والے ہیں۔ دوستوں، سوچئے کس ماں پر کیا بیتی ہوگی جب اسے اپنے ہی ہاتھوں اپنے لال کو ندی میں چھوڑنا پڑا۔ مگر یہ چھوڑنا مجبوری نہیں تھا دوستوں، یہ توکل تھا۔ ماں نے ایک چھوٹا سا صندوق تیار کیا، اسے مضبوط کیا، اسے پیار سے بچے کو اس میں لٹایا، آنسوؤں سے ویدا کیا،
اور کانپتے ہاتھوں سے نیل کی دریا میں اس کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ ندی بہتی رہی، صندوق چلتا رہا، اور قدرت اپنے فیصلے لکھتی رہی۔ اور دوستوں، جس نیل میں بچوں کو ڈبویا جاتا تھا، آج وہی نیل ایک بچے کی حفاظت کر رہا تھا۔ دور کنارے پر کھڑی ایک چھوٹی سی لڑکی کون تھی؟ اپنی ماں کے کہنے پر بس دیکھتی رہی۔ وہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ رب اپنے وعدے کو کیسے پورا کرتا ہے، اور نیل کی لہریں صندوق کو بہاتے بہاتے ایک ایسی جگہ لے جا رہی تھی جہاں سے فرعون بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ دوستوں، فرعون کا محل۔ دوستوں، اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے امان اسلامک اسٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔